بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ابو سفیان حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سفیان جب حملہ کر کے بہت سے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو شہید کر کے جا رہا تھا واپس، تو راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ ہم نے مدینہ پر حملہ کیوں نہیں کیا، ہماری عورتیں اور ہمارے جو دوست صحابی بچ گئے تھے ان کو کیوں نہ اس نے شہید کیا۔ وہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا یہاں سے حملہ کرنے کے بعد، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو، صحابہ کرام کو اس چیز پر اکسایا کہ ہم لوگ بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے، چاہے ان کی تعداد جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، جتنے مرضی وہ طاقتور جنگجو ہوں، کیونکہ اس نے ابو سفیان نے ڈرایا بہت تھا کہ ہم مختلف اشخاص کو اس نے بھیج کر ان کے پاس ڈرایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ہم سے جنگ کرنی ہے تو ہم لوگ بہت بڑا اور ایک عالی شان لشکر تیار کر رہے ہیں جس میں بڑے بڑے عظیم جنگجو ہیں، اگر تم لوگ پھر بھی رکنا چاہتے ہو تو رکو، لیکن تم نے ہار جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے فرمایا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا، آج سب سے انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں اور غزوہ احد کے پہلے وارڈ میں جو شریک نہیں ہو سکے تھے، اور جو غزوہ بدر میں جو بدر صغریٰ ہے، اس غزوہ کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ بدر صغریٰ میں یہ اس جو ہے ہر سال جو ہے یہاں پر میلہ منایا جاتا تھا، کیونکہ جو تجارت کے لیے، جو بزنس کرنے کے لیے جو لشکر مدینہ میں آیا ہوا تھا، مکہ میں آیا ہوا تھا، مدینہ میں آیا ہوا تھا، تو ان لوگوں کے پاس کثیر تعداد میں چیزیں تھیں، کشمش تھی اور کھجوریں وغیرہ تھیں، اس طرح کر کے ان کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کھجوریں خرید لی۔ خریدنے کے بعد انہوں نے مدینہ میں وہ کھجوریں بیچ دیں۔ وہ کھجوریں بیچنے کے بعد ان کو ماشاءاللہ سے بہت بڑا نفع حاصل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو پروفٹ ملی تھی اور جو جتنا بھی ان کا، یعنی کہ اس مال کا جتنا بھی ہم کہہ سکتے کہ پیسہ تھا، درہم تھے یا دینار تھے، جتنے بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھانے پینے کا سامان لے کر، اسی طرح کشمش وغیرہ، کھجوریں وغیرہ، میوہ جات خرید کر صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام کو دیا، اور ان سب نے بہت سیر ہو کر کھایا، بہت خوشی سے کھایا، کیونکہ خوشی کا مقام بھی تھا، تو انہوں نے جو ہے یہ سب کچھ کھایا تھا۔ اس میں جو نہ شریک ہو سکے تھے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، جو نہ شریک ہو سکے تھے پہلے، لیکن دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا کہ ہم اپنے دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا بدلہ لیے بغیر ان کو جانے نہیں دیں گے، کون کون میرے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ایک آواز پر لبیک کہے گا؟ تو جو لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے، میں اب آپ کو ان کے نام بتانے لگی ہوں۔ 70 صحابہ کرام تھے، جن میں سے چند کے نام یہاں پر روایت فرمائے گئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ، سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ، سعد رضی اللہ، طلحہ رضی اللہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حذیفہ بن الیمان اور ابو عبیدہ بن الجرح رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو باقی ان کے 70 کے نام ہیں، انشاءاللہ ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ سورہ احزاب میں یا سورہ مال غنیمت والی جو سورہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ سورہ انفال، اس میں میں لازمی انشاءاللہ ذکر کروں گی۔ یہاں پر ان کا زیادہ ذکر ہے اور ڈیٹیل سے ان کا ذکر ہے، تو یہاں پر یہ والا اتنا ہی تھا۔ تو ہر سال میلہ لگتا تھا، تو یہ لوگ جو اہل ایمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ لوگ بہت بزنس کرتے تھے، ان کو اتنا پہلے فائدہ ہوتا ہی تھا، لیکن اس جنگ کے بعد ان کو زیادہ فائدہ ہونے لگا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس لیے یہ وجہ ہے، کیونکہ اللہ پہ ڈیپینڈ کریں تو کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔
اب میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ اگلی 2 آیات اور ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ میں بیان کرتی ہوں۔ بہت ایزی ہے، آیات سے ہی آپ لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن میں اس کو مزید جو ہے وہ آج کل کے لحاظ سے بھی اس کو وہ کمپیئر کر کے میں آپ کو بتاؤں گی، اور جو یہاں پر تفسیر شریف میں درج ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اے جانے عالم، نہ غمزدہ کریں آپ کو جو جانے عالم، محبت سے کہتے ہیں نا کسی کو جان، تو وہ جان، اے جانے عالم یعنی کہ پورے عالم کی جان، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جانے عالم نہ پریشان ہوں، نہ پریشان کریں آپ کو جو جلدی سے کفر میں داخل ہوئے ہیں۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، باریکی سے تھوڑا سا آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر غور کیجئے۔ بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا سا بھی حصہ آخرت کی نعمتوں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے جا رہا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ، چونکہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بہت مشفق اور بہت مہربان تھے۔ وہ دکھ کرتے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں، آپ ان کو اس حالت میں، اس عالم میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ جیسے جیسے کوئی نئی نئی حرکتیں، نئی کوئی اس طرح کے وہ کام کرتا تھا تو آپ علیہ السلام بہت غمزدہ ہوتے تھے، آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو بہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ ان کو دفع کریں، آپ ان کے لیے کیوں اس طرح کا کر رہے ہیں، اور یہ اپنے کفر میں اس قدر دھنس چکے ہیں کہ اب ان کے لوٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کہ اللہ نے ہی ان کو اس قابل نہیں سمجھا۔ اچھا، یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آج کل کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان کے بارے میں اگر ہم چاہے وہ میری اپنی ذات ہو، آپ اپنی ذات سمجھ کر یہ جو ہے نا وہ آپ غور کیجئے گا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقدر ایسے ہیں، ہماری قسمت ایسی ہے۔ قسمت یا مقدر ہمارے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے، وہ کسی حد تک جو ہے نا وہ ہم لوگوں کا اس پر خود پہ ہوتا ہے، ہمارا خود کا قابو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر، ہمارا ایمان، ہمیں جنت و دوزخ ملنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں چند ایک بنی اسرائیلیوں کی روایات سے یہ الفاظ دیے گئے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قلم سے، زمین و آسمان بننے سے بھی پہلے۔ اگر انسان یہ کہے کہ ہم لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم لوگ گناہ کی طرف یا شرک کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا، نہ، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اگر انسان کا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لکھ دیا گیا ہے، اسی کو جنت ملنی ہے یا دوزخ ملنی ہے، اس چیز کے اسباب انسان خود بناتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی بندہ بتا دے، یا ہمیں کسی طریقے سے بھی یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگوں سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یا ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کی وجہ سے ہمیں دوزخ ملے گی، ہمیں قبر میں عذاب ملے گا، ہمیں دنیا میں بھی عذاب ملے گا، تو ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں گے، ہم اللہ سے استغفار کریں گے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا مقدر پر ہمارا خود کا قابو ہے، یہ چیز ہے۔ اگر ہم لوگ ایک چھوٹی سی نیکی کو، اپنے ایک چھوٹے سے عمل کو ہم لوگ بہت بڑا اجر اللہ کے نزدیک سمجھ کر، اس کو جان کر ہم لوگ اسی پر خوش ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا غلط گمان ہے، یہ ہماری اپنی بدگمانی ہے، یہ ہمارا غلط خیال ہے، یہ اس چیز کا ہم پر وہ کوئی نہیں ہے، اس کا ہم پر کوئی بس نہیں ہے۔
بلکہ ہمیں اور تو یہ چیز ہے، اگر انسان اس چیز کو اگنور کر کے صرف یہ سوچے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں ہوں، کیونکہ دو ہی تو راستے ہیں، ایک شیطان کا ہے اور ایک نور کا راستہ ہے۔ تو انسان نے یہ نہیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک انسان شرک کر رہا ہے تو کوئی بہت جو پرہیزگار ہو، ولی کی درجہ تک پرہیزگار ہو، جو وہ سوچے گا، ایک دفعہ وہ سوچے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ انسان تو کفر کی طرف گھستا ہی جا رہا ہے، گھستا ہی جا رہا ہے، تو ہم اس کا کیا کریں گے، یا ہم اس کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، یا ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہمارا نظریہ یہ ہوگا، یا اس ولی اللہ کا نظریہ یہ ہوگا کہ یہ انسان، اس کے نصیب میں ایک کفر تھا جو اس نے کر لیا، وہ کتنا ہی کبیرہ گناہ تھا، اس نے وہ کر لیا۔ اب دوزخ میں جانے کے لیے اس کے لیے مزید راستے شیطان نے بنا دیے ہیں، اب وہ اس راستے سے کبھی نہیں ہٹ سکتا، وہ اس میں جائے گا اور وہ اس نے جانا ہے، یہ چیز ہے۔ کیونکہ اللہ کریم جب کسی کو ہدایت کے قابل سمجھتا ہے تو اسے ہدایت دیتا ہے، پھر اسے بھٹکانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ اسے کوئی بھٹکا سکتا ہے، بلکہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں لائک جو شیطان ہوتے ہیں وہ اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا غصہ کہ وہ انسان گناہ کرے جو سدھر چکا ہے یا جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، وہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طریقے سے چھیڑیں، اگر وہ چھیڑتے ہیں تو وہ شیطان ہے۔ اس پر بھی ہمارا قابو ہے کہ ہم اس شیطان کے شر سے معافی مانگے، ہم اس شیطان کے شر کو اگنور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ اگلی آیت میں بھی اسی طرح ہے کہ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ ان کی جو جھوٹی ان کی جو شان ہے، جو جھوٹی ان کی وہ ہے، وہ اس سے خوش ہیں اور یہ اعمال ان کو نفع دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر مبارکہ میں یہ ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے جو اگینسٹ جو لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے پاس مال و زر سب کچھ بہت زیادہ ہے، انلیمیٹڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کفر پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب کچھ اس لیے عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب کچھ اس لیے دیتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور یہ لوگ اس کمی کے باوجود کھلے گناہ کرتے رہیں، تاکہ اگر ایمان والوں میں سے کوئی شخص اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، جس کے ماں باپ بہت پرہیزگار تھے، جس کی فیملی پرہیزگار تھی، تو وہ اس شخص کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے دوزخ میں جانا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت ہے، تو اس وقت وہ انسان سخت ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا اپنی جانوں پر خود، اس میں کسی کا کوئی وہ کیریکٹر نہیں ہوگا، وہ انسان اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مزید ایسے بنا دیتا ہے کہ شیطان اس کے دوست پہلے سے ہوتے ہیں، تو اس کو اپنے یہ اعمال جو ہیں وہ بہت مزین لگ رہے ہوتے ہیں، بہت مزیدار لگ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان میں اور گھستا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے سے بھی وہ قاصر رہے، اگر وہ ایمان والوں میں سے کفر پر گیا ہے تو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں دیکھنا چاہتے دوزخ میں، لیکن وہ کچھ ایسی حرکتیں، کچھ وہ ایسی اوقات اپنی دکھا دے گا کہ کل کو وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ ایسے لوگوں کا ایسا ہی حشر ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت گھٹیا ضلالت جو ہے نا وہ پا لیتے ہیں، بس ان کو سمجھ نہیں لگتی ہے، وہ پاس اور بھوگ ساتھ ساتھ رہے ہوتے ہیں۔ باقی کچھ کو اللہ تعالیٰ اتنی بھی صلاحیت نہیں دیتا کہ وہ پا لے یا وہ بھوگ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا چھوڑے ہوئے ہے کہ جتنا جو کچھ کرنا ہے تم نے کرو، رزق وغیرہ اس کا تنگ نہیں کیا جاتا، اس کو وہ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ کے اوپر ایسی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے کہ وہ شرک وغیرہ کے ساتھ ساتھ وہ کفر کرتا ہے، اور وہ ساتھ میں ناشکری وغیرہ کر کے بھی گمراہ رہتا ہے۔
یہ تھی میری آج کی پوسٹ، برائے مہربانی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔